أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قد افلح قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے۔ اس میں سورہ مؤمنون اور سورہ نور مکمل آئی ہیں۔ سورہ فرقان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جو دو بڑی صورتیں ہیں ان کی ایک تھیمیٹک سٹڈی کرتے ہیں، پھر کی دریافت کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ مؤمنون۔ اس کی شروعات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین کامیاب ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمکش کی جب انتہا تھی تو اس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور مومنین کو بتایا گیا کہ کامیابی اصل میں کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ دنوں کی زندگی ہے، دولت کا پا لینا، اقتدار پر قابض رہنا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ ایمان نہیں تو ناکامی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ شخص کامیاب ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ ہو گیا۔ اور دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اس کے لیے کچھ ایٹیٹیوڈ چاہیے، کچھ ایٹریبیوٹس چاہیے۔ اس پارے کی شروعات میں وہ ایٹریبیوٹس بتائے گئے۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے، لغویات میں، بیکار کے کاموں میں وہ لوگ مبتلا نہیں ہوتے، اپنے تزکیے پر توجہ دیتے ہیں، جنسی امور میں وہ پاک زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سے ایٹریبیوٹس کا تذکرہ آیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں کی ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی انسان غور کرے۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں حمل قرار پایا، پھر اس کے بعد وہ علق، جونک، لیچ کی طرح ماں کے پیٹ سے چمٹ گیا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس پر ہڈی چڑھی، پھر اس کے بعد ایک دوسری ہی مخلوق بن کر دنیا میں آ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آؤٹ آف نتھنگ جب بنا سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ قرآن میں یہ بھی مثالیں بار بار آئی ہیں کہ انسان یہ بھی غور کرے کہ بارش کے بعد جیسے مردہ سرزمین لہلہا اٹھتی ہے، یہ بھی تمہارے سامنے روز مرہ کا نظارہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے کے لیے تو دنیا کی زندگی کی شروعات کا تذکرہ کیا، اور پھر بتایا کہ ہسٹری میں جا کر دیکھو کتنی کمیونٹیز تھیں، کتنے اقوام تھے جنہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مقابل کی کوئی تہذیب دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، پے در پہ رسولوں کے معجزوں کا انکار کیا، تو دنیا سے اس طرح سے نیست و نابود ہو گئے کہ اب انہیں دنیا میں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ Hardship and tribulations are a necessary means of purification and refinement for human society۔ جب کوئی سوسائٹی اندر سے گدلا ہونے لگتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قوموں پر کبھی سختیاں بھیجتا ہے، مصیبتوں میں انہیں مبتلا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کمیونٹی کا پیوریفیکیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے۔ سوالات آئے بار بار، آسک دیم، ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھیں کہ کون تمہیں رزق کھلاتا ہے، ان سے پوچھیں کہ فلاں کیسے ہو گیا۔
یہ ٹیچنگ کا اسٹائل ہے. بچوں کے لیے بھی یہی صحیح طریقہ ہے کہ سوالات کریں، اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے انسان جب اپنے ذہن کے اندر جاتا ہے تو ٹٹولتا ہے اور صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد سورہ نور ہے. یہ سورہ نور سے جگمگاتی ہے. اسلامی معاشرے میں نور کیسے پھیلایا جاتا ہے، اسلامی معاشرے سے اندھیروں کو کیسے دور کیا جائے، وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کون سے ایٹیکویٹس ہیں، وہ کون سے پنشمنٹس ہیں جن کے اسٹیبلش کرنے کے نتیجے میں انسانی معاشرہ پاک ہوتا ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ہم نے ایک ایسی سورت اہتمام کے ساتھ نازل کی ہے اور اس کی آیتیں تم پر فرض ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد، ہر دو کو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے اور تحقیق کے ساتھ ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے مارے جائیں. اور جس نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا، ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑے مارے جائیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی تعلیمات آئی ہیں. اس میں وہ قوانین بیان کیے گئے ہیں جس سے گھروں کو پاک رکھا جا سکتا ہے، جس سے مسلم سوسائٹی کی انٹیگریٹی باقی ہو، ڈیسنسی باقی ہو، اسے محفوظ رکھا جائے. Nothing more abhorrent or socially damaging than the spreading of rumors against honorable and decent women, and as such rumor mongers are a real threat to the society. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی. قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو رومر مانگرز ہیں یہ ریئل تھریٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے، انہی سے ڈینجر ہے. باتوں کو ویسے ہی منہ در منہ پھیلاتے رہتے ہیں. اور آج دور جدید میں ہر انسان کے پاس ایک گیجٹ موجود ہے. جیسے ہی کوئی بات وہاں آ کر ٹپ سے گری، بغیر پڑھے کہ انسان بٹن پریس کرتا ہے اور فارورڈ کرنا شروع کرتا ہے. کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، فیکٹ چیک نہیں کرتے. قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا. پھر بتایا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں تو کیا طور طریقے ہیں، پرائیویسی باقی رہے، سینکٹیٹی باقی رہے، لباس ڈھنگ سے ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، شرمگاہوں کی حفاظت ہو. عورتوں کے لیے خاص طور پر کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنے زینت کا اظہار نہ کریں. بعض لوگ زینت اور تخلیق میں فرق نہیں کرتے، یہ سمجھ میں نہیں آتا انہیں. اللہ نے جو بنایا وہ تخلیق ہے، اور زینت یہ کہ انسان ایڈورمنٹ کرتا ہے اوپر سے، تو اس سے منع کیا گیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اوڑھنے کو اپنے جیوب پر، جیبوں پر، یعنی اپنے سینے پر مار لیں. اسلامی تعلیمات گھر کے اندر کیسے رہیں وہ ساری باتیں آئی ہیں. اور ساری کائنات کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے. بعض لوگوں نے جیسے امام غزالی وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نور ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت جو فرماتا ہے وہ نور ہدایت ہے. واقعہ یہ ہے کہ خدا کو تسلیم کیے بغیر یہ کائنات اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے، اور جب خدا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو باضابطہ کائنات ہے. اس کائنات کا چلانے والا، اس کا ڈیزائنر، اس کا انوینٹر موجود ہے، وہ خدا تعالیٰ ہے. خواتین و حضرات، یہ اس پارے میں پائے جانے والے مضامین تھے. اب اس پارے میں ایک کی کو لے کر چلتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض مرتبہ بایولوجی کے بیسک فیکٹس کو جاننا ضروری ہے. بایولوجی کے ہائر لیول کے علم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسکول لیول کے نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اتنا نالج بھی ہمارے پاس ہو تو پھر قرآن کی بعض آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. قرآن کی 2 آیتیں میں نے یہاں پیش کی ہیں. ایک ہے اسی پارے کے اندر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، زمین میں جو جاندار پائے جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4،
ان جانوروں میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں، بعض 2 پیر سے چلتے ہیں اور بعض 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک جو پچھلے پارے میں آیت آئی ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کفر کرنے والے نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان و زمین بندھے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، اور ہم نے اسے پھاڑا، اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کہ اب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسب معمول آج ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر محمد ذکی کرمانی صاحب سے، جو سائنٹسٹ ہیں، جن کی پی ایچ ڈی کیمسٹری میں ہے، مگر وہ فلسفی اور سوشیولوجی آف سائنس پر کام کرتے ہیں، علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سائنسی دنیا میں کئی آرٹیکلز ان کے بہت نامور مشہور ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، دور جدید میں سائنسی طور پر کیسے ہم طلباء کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی چند آیات 12، 13، 14، یہ انسانی ارتقاء، انسانی زندگی کے ارتقاء کے جو مختلف مراحل ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اس میں جو چند اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلی اصطلاح یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز طین سے ہوا، یعنی مٹی سے ہوا۔ پھر کہا گیا کہ طین کو ہم نے سلالہ میں کنورٹ کیا۔ اب یہ سلالہ کیا ہے، اس کے بارے میں سلالہ کی ایک تو خود اس کے اپنے میننگ ہے، اور ایک ہم جو جدید سائنس میں جو تصور ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے میننگ میں یہ چیز شامل ہے کہ سم تھنگ ویری پیور، بالکل پیور ہے کوئی چیز، شفاف ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو کسی دوسری چیز سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہمارا مترجمین نے مٹی کا سطح بھی کہا ہے۔ اور لیکن جدید سائنس کے اندر ایک تصور یہ ہے کہ مٹی میں جو موجود انارگینک میٹیریل ہے اس میں انارگینک جین سے آرگینک جینز کا سیپریشن ہوا ہے۔ تو یہ جو ایکسپلینیشن ان لوگوں نے کیا ہے، یہ سلالہ کے جو میننگ ہے اس سے خاصا کمپیٹیبل نظر آتا ہے۔ سلالہ کے بعد تیسرا جو اصطلاح ہے، اس کے فوراً کنیکٹڈ جو اصطلاح ہے وہ نطفہ کی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نطفہ وہ گویا مقام ہے جس میں سلالہ میں کچھ پانی ایڈ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک بوند کی شکل اختیار کر لے، اور لفظ نطفہ اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، وہ ایک بوند کی شکل اختیار کر لے۔ اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ نطفہ کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ علقہ کا ہے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جدید سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو نطفہ کو علقہ میں پہنچنے کے لیے، بلکہ یہ جو اس کو میٹیریلائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانی کی تعداد بہت کم ہو، یعنی جو نطفہ ہے اس میں بہت کم پانی ہو تاکہ ایک مخصوص ریئیکشن ہو سکے، اور ایک چین ریئیکشن جیسا کہ جدید سائنس اپلائی کرتی ہے، کہ جدید سائنس اپلائی کرتی ہے، یہ سپوز کرتی ہے کہ چین ریئیکشن کا آغاز ہوا اس کے ڈراپ کے بننے کے بعد، اور اس میں کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر پانی کی بہت کم تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ پانی اگر بہت زیادہ ہوگا تو یہ ریئیکشن نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سلالہ کے بعد جو نطفہ کا جو کنورژن ہے، اور نطفہ کے بعد جو پھر علقہ کا جو مرحلہ ہے، اس میں بہت کم تعداد پانی کی چاہیے۔ اور جدید سائنس کچھ اسی طرح کی بات کرتی ہے کہ کچھ ایسے ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں 2 مالیکول ملتے ہیں اور ان میں سے پانی اس میں سے ایلیمنیٹ ہوتا ہے اور دونوں مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے پھر تیسرا ملتا ہے، چوتھا ملتا ہے، پانچواں ملتا ہے، اور ایک لمبی چین ریئیکشن بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے علقہ ایک لوتھڑا ہے، وہ ایک بڑا ایک میکرو مالیکول ہے، تو اس میں اس کے لیے یہ پروسیس ضروری ہے۔ تو چنانچہ بہت حد تک ان مراحل میں ہمیں کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے سائنس کے نظریات میں، اور قرآن جس طرح سے بیان کر رہا ہے تقریباً پروسیس بھی وہی ہے، اور مرحلہ اور
جو ترتیب ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ پروسیس ہے جس سے انسان یعنی بنو آدم، انسان یعنی آدم کی اولاد جن پیدائش کے جن مراحل سے گزرتی ہے، یہ وہ مرحلے کی طرف، ان مراحل کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شروع کی جو دو اصطلاحیں ہیں، تین اور سلالہ کی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ شاید اس بالکل ابتدائی دور کی طرف اشارہ ہے جس وقت حیات انسانی کا آغاز ہو رہا تھا، یعنی حیات انسانی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ حیات انسانی پھر اربوں سال تک محیط مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچی جب آدم کی زندگی کا آغاز ممکن ہوا۔ ان مراحل میں کیا کیا ہوا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو 3 4 5 ایک جو اصطلاحیں استعمال قرآن کے اندر ہوئی ہیں، بلکہ انہی 3 آیتوں میں استعمال ہوئی ہیں، یہ ان مراحل اور ان مقامات، انسانی ارتقاء کے ان مقامات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اربوں سال تک محیط رہے ہیں، اور یہ وہی شاید زمانہ ہے جس کی طرف سورہ دہر میں اشارہ کیا گیا، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لکم شیء مذکورا، یعنی کہ یہ بہت طویل مرحلہ ہے اور انسان ایک ایسی شکل میں موجود رہا ہے جو قابل ذکر شے نہیں ہے، اور بہت طویل عرصہ ہے، اس کو دہر کہا گیا ہے، اس کو ہین کہا گیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو کہ انسان اپنی ماؤں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ صحیح بات کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ قرآن کے اندر یہ 2 مراحل ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں، ایک وہ جو ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں گزارتے ہیں، ایک وہ جو انسان نے بالکل ابتدائی دور میں جب زمین بن چکی تھی آج سے 4 ارب سال پہلے، اس وقت سے جب زندگی کا آغاز ہوا، زندگی کی پیدائش ہوئی، اس مرحلے کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ پانی سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی مزید تشریح آپ یہاں دیکھیے۔ پانی یعنی یہ ہے کہ H2O، ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا 1 ایٹم، دونوں مل کر بانڈ بناتے ہیں اور واٹر مالیکیول بنتا ہے۔ اب اس کے جو فوائد ہیں انسانی زندگی میں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلے پانی کے فوائد پر دیکھ لیجئے، پھر پانی سے بننے کا مطلب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ واٹر is made up of billions of molecules of 1 oxygen and 2 hydrogen atoms held together by strong covalent bonds۔ یہ ہائی اسکول لیول کی باتیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ all plants and animals must have water to survive۔ نہ درخت زندہ رہ سکتے ہیں، نہ جاندار زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر۔ پانی کیا کام کرتا ہے؟ It carries dissolved chemicals, minerals and nutrients essential to support living things۔ پانی پہاڑوں سے بہتا ہوا آتا ہے، مختلف جگہ سے آتا ہے، جانور بھی پیتے ہیں، درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو زمین میں کیمیکلز ہیں وہ سارے کیمیکلز کو ڈیزالو کر کے پانی جاندار کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے مہیا کرتا ہے۔ واٹر از اے کلرلیس اینڈ اوڈرلیس سبسٹینس۔ واٹر لیسنس دی برڈن آف یور کڈنیز۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہمارے کڈنی اور ہمارے گردے اسے فلٹر کرتے ہیں، اس فلٹر کے پروسیس میں پانی کے نتیجے میں اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ واٹر ہیلپس یور باڈی ریکور فرام مینٹل اینڈ فزیکل فیٹیگ۔ جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، جب بھی تھک جائیں تو فوراً پانی پینا چاہیے۔ پانی کی کمی کے نتیجے میں انسان کو فیٹیگ ہونے لگتا ہے۔ واٹر کیریز نیوٹرینٹس اینڈ آکسیجن ٹو سیلز ان دا برین اینڈ ادر پارٹس آف دا باڈی۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو نیوٹرینٹ، وہ پانی کے ذریعے سے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں۔ اب آئیے اس پکچر کو دیکھیے جو قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک سیل ہے، ہر انسان کے بے شمار سیلز ہیں۔ یہاں تو میں نے بتایا ہے 37.5 ٹریلین سیلز۔ ایک سیل ایسا ہوتا ہے، اس کا نیوکلیس یہ پارٹ ہے، اور اس سیل کا بڑا حصہ جسے یہاں سائٹوپلازم کہا گیا، یہ پانی ہے، اور ایک پلازما ممبرین ہے۔ پلازما ممبرین سے اس پانی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ہر سیل کا یہ سٹرکچر ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ موسٹ آرگنزم کنسسٹ آف 50 to 90% آف واٹر۔ ہر جاندار جو دنیا میں ہیں
ان سب میں سے 50% سے 90% تک پانی ہی پانی ہے، اس لیے کہ ہر سیل کے اندر پانی ہے. اور بتایا کہ اینڈ دیٹ ایوری لیونگ اینٹی ریکوائرز واٹر فار اٹس ایگزسٹنس. 2/3 آف اے سیل از واٹر. 2/3 کا مطلب ہے 66% سے زیادہ وہ ہر سیل کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. اور زندگی یا انسانی جسم کا بڑا حصہ اسی پانی سے ہے. اور اس کے بعد the rest is a mixture of molecules, mainly proteins, lipids and carbohydrates. ہم جو چاول روٹی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو اس کا بقیہ حصہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، بڑا حصہ پانی ہے. Your cells turn the raw materials in the food you eat into the molecules your body needs using thousands of different chemical reaction. ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کو جو چیزیں چاہیے وہ را مٹیریل سے وہ مالیکیولز ملتے ہیں، اور یہ پورا پروسیس ہوتا ہے پانی کی نگرانی میں، پانی کی موجودگی میں. پانی ہو تو یہ سارے اجزاء غذا کے ہضم ہونے لگتے ہیں. اب طلباء و نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے ایک سمپل بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیلز سے پیدا کیا. سیلز کے 2/3 حصے میں پانی پایا جاتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں 2/3 سے زیادہ پانی ہے، باقی دیگر اجزاء ہیں. کتنے سیلز ہیں ہماری باڈی کے اندر؟ 37.5 ٹریلین سیلز اندازہ ہے، بعض لوگوں نے اس سے آگے بھی بتایا ہے. اب اگر انسان کی زندگی میں یہ جو سیلز پائے جاتے ہیں، ان سیلز کو نکالا جائے، اسے میجر کیا جائے تو وہ 20 مائکران اس کا سائز ہے. اور دنیا جو گلوب ہے اس کا سرکمفرنس 40,075 کلومیٹر سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سیلز کو نکالیے، ان کو جوڑتے جائیے جوڑتے جائیے جوڑتے جائیے، اس کا ایک تھریڈ بنائیے. یعنی اللہ نے آپ کو پیدا جو کیا وہ کیسی عظیم خلقت ہے، کیا شاہکار ہے. پانی سے پیدا کیا، آپ کی باڈی کا بڑا حصہ پانی ہے، سیلز کے اندر پانی رکھا گیا ہے، اور ایک سیل 20 مائکرون سے. اور انسان کے جسم کے اندر یہ بتایا میں نے کہ 37.5 ٹریلین سیلز ہیں. ان سیلز کو اگر میجر کریں گے تو اتنا میٹر ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ 7,44,000 کلومیٹرز. یہ آپ کے جسم کے سیلز کو لائن سے آپ جوڑ کر ایک دھاگا بنائیں گے تو یہ ہو گیا 7,44,000 کلومیٹر. اور اس دھاگے کو لے کر اگر آپ اس گلوب کو لپیٹنا شروع کریں گے تو 19 مرتبہ آپ اس گلوب کو لپیٹ سکتے ہیں. یہ ہیں آپ کے سیلز. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیرت انگیز طور پر پیدا کیا ہے. یہ صرف انسانی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، سارے جاندار، جتنے جاندار آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بعض جانور ہیں، ان میں سے بعض پرندے ہیں، ان میں سے بعض حشرات الارض ہیں، ان میں سے بعض درخت ہیں، ان سب کا معاملہ یہی ہے. ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سائنس کا علم درکار نہیں ہے. میں نے آپ کو ہائی اسکول لیول کے بایولوجی کے علم کے ذریعے سے بتایا کہ سیلز کیا ہوتے ہیں، سیلز کے اندر اس کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے، پلازما کے ذریعے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کے نمبرز کتنے ہوتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر کتنا کمپیکٹ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ باتیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. This means that if you lined up all the cells of an average human end to end, the line could circle the earth almost 19 times. اب آپ اس چارٹ پر دیکھیے کہ انسانی زندگی میں پانی کی ضرورت اور اہمیت. پانی کتنا چاہیے؟ ہم پانی پیتے ہیں، پانی کی ضرورت سب کو ہوتی ہے. یہاں بتایا گیا کہ باڈی کے اندر آلموسٹ 70% واٹر ہے. انسان پانی کا زیادہ استعمال کرے. برین میں 75% پانی ہے، خون میں 85% پانی ہے، اسکن میں 80% ہے، لنگس میں 90% ہے، بونس میں 24% ہے پانی، مزلس میں 75% ہے.
اور اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد ہم جانتے ہیں، اس سے ہماری واقفیت ہے۔ ایک عام آدمی کو کتنا پانی پینا چاہیے، اس کا ایک فارمولا، سائنٹیفک فارمولا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ آپ ہیں اور آپ کا ویٹ جو کچھ ہے، مان لیں کہ آپ کا ویٹ 80 kg ہے، ڈیوائیڈڈ بائی 2 کا مطلب ہوا 40۔ جو نمبر آئے گا اسے 8 سے ڈیوائیڈ کریں، 40 ڈیوائیڈڈ بائی 8 تو اس کا مطلب ہے 5۔ کم سے کم آدمی کو 5 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی ویٹ کے حساب سے نمبر آف گلاسز بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پانی اس کی ضرورت ہے، پانی کو وافر مقدار میں اس نے دنیا میں بھیجا ہماری صحت کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے کتنا اہم ہے، اس پر آپ غور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں اپنے اس لیکچر کے آخری حصے میں۔ اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو مضمون ہے، حمید صدیقی صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں کنسلٹنسی کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے قرآن فار آل ٹائمز، اس میں اس طرح کے بے شمار مضامین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہے ایکٹیویٹی، میک اے چیک لسٹ آف دا ٹریٹس آف اے سکسیسفل مومن اینڈ ریٹ یور سیلف۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون سے جو آیتیں شروع کی ہیں، اس میں اللہ نے مومنوں کے کچھ اوصاف گنائے ہیں۔ آپ ان اوصاف کو لکھ لیں اور اپنے آپ کی ریٹنگ کریں، کتنا کامیاب ہیں، نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، بیکار کاموں میں کتنا لگتے ہیں اور بیکار کاموں سے کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے نفس کے تزکیے پر کتنی توجہ دیتے ہیں اور کتنی غفلت ہوتی ہے، اور اس طرح کے دیگر امور۔ اسے آپ نمبر دیجئے، آن اے اسکیل آف 1 to 10 میجر کیجئے اپنے آپ کو اور آپ دیکھیں کہ کتنے کامیاب ہیں۔ نمبر 2، ڈو یو اسپریڈ فارورڈ انکنفرم میسیجز آن سوشل میڈیا؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہر میسیج فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ دشمنوں کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، خوف کے اندر مبتلا کیا جائے، ہراساں و پریشاں کیا جائے، اور آپ اسی طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں۔ زد و کوب کرنے والے ویڈیوز، غلط سلط نمبرات والے ویڈیوز، وہ ڈیٹا، وہ نمبرز جسے پڑھ کر، جسے دیکھ کر عزم اور حوصلہ پست ہو جائے، فیکٹ چیک نہیں کیا جاتا ہے اور دھڑا دھڑ سے فارورڈ کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ماجرا ہے؟ آپ فارورڈ کرنے کے شوقین ہیں؟ آپ فیکٹ چیک کرتے ہیں کہ نہیں چیک کرتے ہیں؟ اگر آپ نے فیکٹ چیک نہیں کیا تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رومرز پھیلانے والے سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، کہ کہیں ہم بھی افواہوں کو پھیلانے والوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ ڈو یو پرے فار نور ان یور لائف؟ آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے لیے دعا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحت نورا واعظم لی نورا یوم القیامہ، اور ایسی بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نور طلب کریں۔ آنکھوں میں نور ہو، قلب میں نور ہو، زبان میں نور ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہو، نور میں آپ زندگی بسر کریں۔ کیا آپ نور کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ان دعاؤں کو نوٹ کیجئے۔ خواتین و حضرات، اس سے آج اس پارے کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سمجھنے کے لیے آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر کچھ سائنٹیفک فیکٹس، سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہو تو اسے بھی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔